لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، کافی مدت کے بعد آپ سے خطاب کر رہا ہوں. کچھ گفتنی اور ناگفتنی واقعات ایسے ہوتے رہے جن کی بنا پر میں کافی عرصے تک آپ سے ہم کلام نہ ہو سکا، اور آج ایسے وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جبکہ مجھے انتہائی زیادہ تکلیف ہے. کافی 6-7 ماہ ہو گئے ہیں مسلسل سفروں میں، جلسوں میں. اس کی وجہ سے اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ بغیر آرام کیے گفتگو کر سکوں. کل تلک جلسے سے آج تلک ایک دن بھی ایسا خالی نہیں گزرا جب جلسہ نہ ہو، پھر جلسے، پھر دن کو سفر، کچھ اور مشکلات. آج حقیقی بات یہ ہے کہ میں یہاں نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے کئی دفعہ جلسوں کا اعلان ہوا اور پھر ان میں التوا اور تعلیق ہو گئی. اس بنا پر اگر آج بھی میں نہ گیا تو لوگوں کی دل شکنی اور حوصلہ شکنی ہوگی. انتہائی تکلیف کی حالت میں جب تک بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بڑی شدت کی تکلیف میں بھیٹھا رہا ہوں. مجھے شدید درد ہو رہی ہے میرے بازو میں اور پٹھوں میں. آپ دعا کریں اللہ اپنے دین کے لیے درستی عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مولانا صاحب نے بڑی مدت کے بعد جلسہ کروایا بھی ہے، تو ایسی جگہ جلسہ کروایا ہے جہاں کچھ میں لوگوں کو نظر نہیں آتا، کچھ لوگ مجھے نظر نہیں آتے، اور بات کرنے کا تب تک مزہ نہیں آتا جب تک کہ آدمی روبرو نہ ہو، آمنے سامنے نہ ہو. اور ہماری تو کچھ عادت ایسی ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ جب تک آنکھ میں آنکھ نہ ڈالیں بات کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اول تو سامنا ہونا ہی نہ پڑے، اور اگر سامنے ہو تو درمیان میں دیواریں کھڑی ہو جائیں تاکہ شرمندگی اور رسوائی سے بچ سکیں. ہمارا اپنا اپنا ہر آدمی کا ایک انداز اور اسلوب ہوتا ہے. بہرحال شاید مولانا طیب معاذ صاحب اور ہمارے مولانا عبدالغفور صاحب وغیرہ کو یہ بھی احساس تھا کہ میں پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، اس لیے انہوں نے ٹرائی کے طور پر اسی جگہ جلسہ رکھا کہ نہ بھی آئیں گے تو کوئی بات نہیں، پتہ تو نہیں چلے گا کہ وہ آیا ہے کہ نہیں آیا. اس لیے میں واقعی نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ جس طرح کہ میں نے آج سے عرض کیا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی لوگوں کو ہمارا نام اتنا ہی ناگوار گزرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہندوؤں میں رسم ہے کہ ہونے والے شوہر کا نام سن کے بہت شرما جاتی ہیں. ان عورتوں کا حال یہ ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارا نام بھی سنتے ہیں بڑا شرما جاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے آگے کہیں ان کا وضو نہ ٹوٹ جائے. تو بہرحال یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہمارے یہاں تو مہربان بھی ہیں جن کو ہم زیادہ ہی دکھتے ہیں، اور کئی لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. کسی کے آنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. پتہ نہیں ہم نے ان کو کیا کہا ہے کہ ان کو ہمارے آنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگ ذہنی ساختی ان کی کچھ عجب قسم کی ہوتی ہے، اور کچھ بدقسمتی سے ان لوگوں کو کچھ مقام بھی مل جاتا ہے. اور انہی کے متعلق کسی شاعر نے کہا تھا خدا نے انہیں دی ہے سروری کے جنہیں علم نہیں کہ روش بندہ پروری کیا ہے. اللہ کی بھی قدرتیں ہیں. امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ دولت، اقتدار، مال، جاہ، عزت عقل کی بنیاد پر دیتا تو یہ دنیا کے سارے اقتدار اور دولت والے بھوکے مرتے، اور سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اقتدار، دولت اور علم بانٹتے ہوئے خود اپنی بارگاہ سے کوئی الگ ہی قسم کی تقسیم مقرر کی ہے. بیوقوفوں کو مال اور اقتدار دے دیا ہے، اور علم جو عقل مند ہیں ان کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا. میں سمجھتا ہوں یہ سودا پھر بھی مہنگا نہیں ہے.
اس لیے کہ اصل جو چیز کام آنے والی ہے وہ دین ہی ہے. اور میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب بڑی کوفت ہوتی ہے سفروں میں، ابھی پچھلے دنوں میں پشاور گیا ہوا تھا، جمعے کے دن پچھلا جمعہ جو گزرا ہے، جمعہ پڑھایا چینیاں والی مسجد میں. اسی جمعے کی دن رات کو ملتان سے آگے ایک جگہ ہے جس کا نام مظفر گڑھ ہے، اسی رات کو مظفر گڑھ جلسہ تھا اور دوسری رات کو جلسہ تھا پشاور میں. اب کہاں لاہور، کہاں ملتان سے آگے مظفر گڑھ، پھر پشاور. تو میں بڑا تھکا ہارا ہوا، لیکن جب لوگوں کے ذوق اور شوق کو دیکھتا تھا تو سمجھتا تھا کہ یہی لوگ انشاءاللہ ان کی دعائیں نجات کا سبب بن جائیں گی. ان لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ جو ہے ظاہر ہے کوئی ہماری ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں دین سے نسبت ہے. اور یہ لوگ ہم سے جو تعلق رکھتے ہیں تو سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے دین کی وجہ سے رکھتے ہیں. ان کی محبت دین کی وجہ سے ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے لیے محنت، کوشش اور کچھ کام کرتے ہیں. اللہ ان کی وجہ سے ہی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری مغفرت کا بہانہ بنا دے گا. پھر ایک اور سبب بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ مجھے مولانا طیب مہاد صاحب ہیں، یہ بڑے شرارتی آدمی. میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ اس لیے آپ نہیں آ سکتے کہ سنا آپ کی جائیداد ضبط ہو رہی ہے، اس لیے نہیں آ سکتے، یا اشتہار چھپے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ تم جان بوجھ کر مجھے بھڑکا رہے ہو تاکہ میں ضرور آؤں. جہاں تک جائیداد وغیرہ کا تعلق ہے، یہ بیوقوف لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اور حق کی سر بلندی کے لیے سر سے کفن باندھ کے باہر نکلے ہیں، ان کی نظروں میں جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں. اور لوگوں سن لو، بات یاد رکھنا، کائنات کے رب کی قسم ہے، جائیداد تو چھوٹی چیز ہے، اگر حق کی راہ میں جان بھی چلی جائے، جان دینا گوارا ہے، حق کے راستے سے ہٹنا گوارا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. یہ کیا جائیداد؟ اور باقی میں نے پرسوں شیخو پورے میں کہا تھا، یہ جج جن کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کے نام کے اشتہار چھپواتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، ان چوڑے چمارے ججوں کو جو چوڑوں سے بدتر اور چماروں سے زیادہ ذلیل ہیں، رشوت خور، پیسے لے کر زمین فروخت کرنے والے، ان سے وہ طوائفیں بہتر ہیں جو جسم بیچتی ہیں، اس لیے کہ جسم کم قیمت کا ہے. یہ جج جو ہاتھوں میں ترازو لے کے بیٹھے ہوئے انصاف کے، ان سے طوائفیں بہتر کہ پیسے لے کے وہ تو جسم فروخت کرتی ہیں اور یہ پیسے لے کے ضمیر بیچتے ہیں. اور اس جج نے نہ جانے کس کو چھیڑا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کے ججوں کو میں اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتا. اور ان کو بھی عقل کرنی چاہیے جو ان ججوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو ان ججوں کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر نہیں سمجھتا، تم کو کیا سمجھے گا؟ تم بھی سوچو کہ تمہاری حیثیت پر کچھ اس سے بھی نیچے ہوگی. تم کچھ سوچو، شرم کرو. سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، ابھی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا ہے جو ہماری گردن کو جھکانے کی سخت رکھتا ہو اللہ کے فضل و کرم سے. اور اہل حدیث پھر اہل حدیث کیا ہے؟ وہ وہابی کیا ہے جس کی گردن غیر اللہ کے سامنے جھک جائے. سن لو، کعبے کے رب کی گواہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، نبی نے جو تعلیمات عطا کی ہیں وہ یہ عطا کی ہیں کہ بندہ مومن کٹ سکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. ہم محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ممبریوں پر ضمیر نہیں بیچا، نہ محمد کے نام کو بیچا ہے. یاد رکھو، جو ٹکے ٹکے کی ممبری پر تم نے نام رسول عربی کو بیچا، قرآن کو بیچا، اسلام کو بیچا، سرور کائنات کی آبرو کو بیچا. تم نے فتوے دیے قرآن کے خلاف، محمد عربی کے نام کے خلاف کہ عورتوں کا مجلس شورا میں جانا جائز ہے. اس فتوے پر بھی لعنت ہو اور یہ فتویٰ دینے والے پر بھی لعنت ہو. محمد کا فرمان یہ ہے، کوئی عورت مومن ہو کے مسلمانوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتی ہے. محمد کا فتویٰ یہ ہے. تم ضمیر فروش ممبریوں پر فتوے بیچو، احسان الہی ظہیر اپنی جائیداد قربان کر کے محمد کے نام کو اونچا رکھے گا.